السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ سے دعا ہے کہ آپ سبھی بالکل ٹھیک ہوں، خیر و عافیت سے ہوں، محفوظ ہوں ہر جگہ ہر لمحہ۔ آج کی ولاگ میں ہم کلیننگ کریں گے اور کچھ باتیں بھی کریں گے، کچھ باتیں ایسی کریں گے جس میں ہمارے ایمان کو ہم تازہ کر سکیں، اور کچھ باتیں ایسی کریں گے جس میں ہم کلیننگ بھی شیئر کر لیں گے جو ہم کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوشش میری یہ ہوگی کہ اچھی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں، اور اگر آپ لوگ چینل پہ میرے نیو ہیں نا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، ہو سکے تو شیئر بھی کر دیجیے گا، لیکن چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرے بغیر آپ نے کہیں نہیں جانا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح کا ٹائم تھا اور کچھ سبزیاں وغیرہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور میں نے نا یہ کچھ کپڑے اپنے اسٹچ کیے تھے، تو اس پہ نا مجھے جو دامن ہے نا مجھے اس کو سلائی کرنے میں تھوڑی سی کوفت آ رہی تھی، تو میں نے اس کو جو ہے نا وہ پیکو کرنے کے لیے بھیجا تھا ہسبینڈ کے ساتھ، اور کچھ میں نے چیزیں منگائی تھیں، جیسے کچھ مجھے دھاگے چاہیے تھے اور الاسٹک چاہیے تھا، تو ہسبینڈ جو ہے نا وہ پتلی والی الاسٹک لیا ہے، تو اس کو ہم بعد میں کام میں لیں گے بچوں کے لیے۔ تو یہ میں نے کچھ جو ہے نا پیکو بنوایا تھا ایک فراک پہ، کیونکہ اس کا دامن مجھے موڑنے میں نا تھوڑا سا وہ ہو رہا تھا کہ اس کی جو لینتھ ہے نا وہ شارٹ نہ ہو جائے۔ اچھا، ساتھ ہی میں نے اپنے کپڑوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ پیکو کروا لیا تھا، اس کی شرٹ پہ، شرٹ کے دامن پہ، اور پلازو جو ہے نا میں نے بیل باٹم پلازو بنایا تھا، تو اس کا جو ہے نا مجھے موڑنا نا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے موڑوں، تو مجھے آئیڈیا آیا کہ میں اس پہ پیکو بنوا لیتی ہوں، تو میں نے بڑا اچھا سا جو ہے نا وہ پیکو اس میں بنوا لیا، اور کافی اچھا بھی لگ رہا تھا نا، لک اس کی تھوڑی سی اچھی چینج سی ہو گئی تھی۔ باقی اب یہ کہ ہم اپنے مارننگ کے کام سٹارٹ کرتے ہیں، صفائیاں کریں گے تھوڑی سی، اور کچن کا کام جو ہے نا ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں گے۔ اچھا، ساتھ ہی نا میں آپ لوگوں کے ساتھ آج ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری نا کافی ٹائم سے نہیں، کافی سالوں سے میری کچھ ایسی روٹین ہو گئی ہے کہ میں جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کو تھوڑا سا مقصد میں بہت، ایک تو یہ کہ میں ضائع کر رہی تھی، لیکن مجھے یہ ہوتا تھا کہ نا کبھی کبھی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم صرف گانوں میں اپنے آپ کو، یا پھر ڈراموں میں، فلموں میں اپنے آپ کو مشغول کر کے رکھتے ہیں، تو کافی عرصے سے جو ہے نا میری کچھ تھنکنگ ایسی چل رہی تھی کہ میں موبائل بھی جب میں دیکھوں نا تو میں موبائل میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھوں کہ اس میں نہ کچھ انفارمیٹیو ہو، کچھ نہ کچھ دین کے حوالے سے ہو، دنیا کے حوالے سے ہو، لیکن یہ کہ تھوڑا سا انفارمیٹیو ہو۔ کبھی کبھی میں شغل بھی دیکھ لیتی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنے آپ کو کوئی کل مومن نہیں میں بتا رہی، میں کوئی بہت فرشتہ صفت نہیں ہوں، لیکن یہ کہ جتنی حد تک میرے سے ہو سکے نا میں کچھ اچھی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو اس میں نا میں نے کچھ دنوں پہلے میں نے ایک چیز یہ بھی دیکھی، ہمارے بہت سارے لوگ جو ہمارے بڑے بڑے دین کے علماء ہوتے ہیں نا، وہ ان کے کچھ بیانات ہوتے ہیں جو کہ آپ سنتے ہیں، کسی کو سننے سے کسی کو غصہ آتا ہے، کسی کو سننے سے کسی کو جو ہے وہ عقل سمجھ آ جاتی ہے۔ یہ اپنے اپنے نا کانوں پر ہے کہ آپ کے کان جو ہے، آپ کا دماغ جو ہے نا اس چیز کو کس طریقے سے لے رہا ہے، کس نظریے سے آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کا یہ ہے کہ نا کسی کو بھی سن کے نا مقصد اس کی طرف نہ ہو جاؤ، اور اپنے دین کو جو ہے نا وہ جو تم نے اپنے بڑوں سے، جو اپنے بزرگوں سے، یا جو اپنے استادوں سے سنا ہے نا، بس اس چیز پہ قائم رہو، اور کسی کو سن کے نا ان کے اوپر نہ چلنے لگو۔ میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب کسی چیز کو سیکھتے ہیں، اور اگر کوئی چیز آپ کو سکھانے والا آپ کو اس کی دلیل دے رہا ہے قرآن سے، حدیث سے، یا احادیث کی کتابوں سے، تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو نا اس چیز کو سننا سمجھنا چاہیے، نہیں پھر ان دلیلوں کو جا کے آپ پڑھیں کہ آیا کہ یہ چیزیں سچ ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر وہ چیزیں سچ ہیں نا تو پھر ہمیں اس بات پہ نا نہیں پڑھنا چاہیے کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں کیا سکھایا۔ یہ نا دور جہالت کی میں کہوں کچھ باتیں ہیں جو کہ ہمارے دماغوں میں نا ٹھوس کے بھر دی گئی ہیں۔ کچھ ٹائم پہلے میرا یہ ولاگ جو ہے نا، یہ ہے بھی محرم سے پہلے کا ہی ولاگ میرا بن کے رکھا ہوا ہے، اور میں اس پہ باتیں کرنا بھی چاہ رہی تھی، لیکن یہ کہ مجھے وائس اوور کا بالکل بھی ٹائم نہیں مل پا رہا تھا کہ میں وائس اوور نا اس پہ کچھ سینسیٹیو سا ہی کرنا چاہ رہی تھی، لیکن آپ کو پتہ ہے اندازہ ہے بچوں کے ساتھ اور ابھی اس کی طبیعت کے ساتھ بھی جو ہے نا مجھے بڑا مشکل ہو رہا تھا کہ میں وائس اوور کیسے کروں، لیکن آج میں نے سوچا کہ تھوڑا بہت جتنی بھی بات میرے دماغ میں ہے میں آپ لوگوں تک کنوے کر سکوں۔ تو میرے نا بچپن سے لے کے شیعوں پہ میرا کانسیپٹ بڑا چینج تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ یہ چیز ہے کیا، یہ شیعہ مسلک اور کربلا کیا چیز ہے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے اس بارے میں، نہ کبھی جاننے کی کوشش کری، نہ کبھی، بس اتنا پتہ تھا کہ ایک جنگ ہوئی تھی
جنگ کیسے ہوئی تھی, کس طرح ہوئی تھی, کون جیتا کون ہارا, مجھے کچھ نہیں پتہ تھا. میں اس بارے میں بات کرتے ہوئے مجھے شرمندگی تو بہت محسوس ہو رہی ہے. جن لوگوں کو پتہ ہوگا وہ یہ سوچیں گے کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں جو ان کو اس بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے, اور جو کہ شاید میرے جیسے ہوں گے وہ بھی اس چیز کی اب کیوریوسٹی میں پڑھیں گے کہ بھائی ہمیں اب جاننا ہے. تو میں نے نا اس محرم کے عرصے میں ان 2 دنوں میں 3 دنوں میں یا اب بھی میں جب بھی مجھے کوئی موقع ملتا ہے نا کہ میں اس کی چیزیں نکال کے ویڈیوز میں یا کیا کہتے ہیں جو اسپیکرز ہیں ان کی باتوں کو سننے میں اس چیز میں اپنے آپ کو میں نے تھوڑا سا اس میں نے ٹائم لگایا. رات کو جاگ کے میں نے جو ہے نا, ویسے بھی رات کو تو میں جاگتی ہوں, لیکن یہ کہ میں نے راتوں کو ان 2-3 راتوں میں نے بیٹھ کے وہ ساری کہانی سنی, اور پکچرائزیشن بھی بہت سارے لوگوں نے کی ہوئی ہے. اور میں اس چیز کا بڑا اللہ سے بھی میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے نا یہ چیز دیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ ان لوگوں نے جنہوں نے پکچرائزیشن کی ہوئی ہے نا, انہوں نے ہمارے جو دین کے مین رولز ہیں نا, جو ہمارے پیارے نبی کے رول جنہوں نے ادا کیے ہیں, یا اور آپ کے نواسوں کے جنہوں نے بھی رول ادا کیے ہیں, تو ان کی شکلیں جو ہیں نا وہ ان لوگوں نے نہیں دکھائیں. اور بہت ساری جو سینز اور جو کریکٹرسٹکس ان لوگوں نے ڈالے ہیں نا, تو اس میں مقصد وجود بھی نہیں ڈالا, بس ایک اس بات کا سایہ سا دکھایا گیا ہے کہ آپ ہمارے نبی جو ہیں وہ مخاطب ہیں, یا پھر حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب ہیں. ان چیزوں کے صرف سائے دکھائے گئے ہیں, ان کی نہ آواز ہے نہ ان کی کوئی باڈی ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. لیکن جو مجھے سیکھنا تھا, جو مجھے سمجھنا تھا کربلا کے بارے میں, جو اور دیگر چیزوں کے بارے میں ابھی بھی بہت زیادہ چیزوں کو لرن کرنے کی, بہت زیادہ چیزوں کی ڈیپ میں جانے کی میں کوشش کرتی ہوں. لیکن کبھی کبھار شیطان ایسا آ جاتا ہے کہ ہم کبھی ڈراموں میں لگ جاتے ہیں, کبھی جو ہے نا ہم وہ اور کسی دوسری چیزوں میں لگ جاتے ہیں. ولاگز میں میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ولاگز جو ہے نا وہ کلیننگ کے دیکھوں, زیادہ سے زیادہ میری حد سے حد کی کوشش ہوتی ہے کہ میں کلیننگ کے ولاگز دیکھوں. کلیننگ کے ولاگز دیکھنے سے اچھا پتہ ہے کیا, کلیننگ کے ولاگز دیکھنے سے نا ہمیں ایک تو یہ کہ موٹیویشن ملتی ہے, بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے. میں کہتی ہوں کہ کلیننگ کے ولاگز دیکھنے سے نا انسان اتنا زیادہ پراسرار ہو جاتا ہے اس چیز پر کہ ہمیں بھی صفائی کرنی ہے, ہمیں اٹھ کر ہم نے یہ چیز کلین کرنی ہے, ہم نے وہ چیز کلین کرنی ہے. تو جب ہم زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو نا موٹیویٹڈ کاموں میں لگائیں گے نا, مقصد کسی کی چیز کو دیکھ کے ہم اس سے اچھا کرنے کی یا کم سے کم اسی جیسا کرنے کی ہم کوشش کریں گے نا, تو میرا ماننا یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد صفائی نصف ایمان ہے نا, تو نصف ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے دین کو مکمل کرنے کی ایک کوشش تو ہم کر رہے ہیں. تو اس کوشش میں ہم جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. آیا کہ یہ ہمارا یہ ماننا ہو کہ بھائی ہمارا گھر صاف ستھرا نظر آنا چاہیے. کچھ لوگوں کو بس یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے چھوٹے ہیں, کوئی بات نہیں, سامنے والا سمجھ جائے گا کہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں تو ہمارا گھر ایسا ہی نظر آنا چاہیے. لیکن اگر ہم اپنی چیز پہ ہم دل پہ یہ ٹھان لینا کہ ہمارے گھر کو بھی صاف ستھرا نظر آنا چاہیے, آیا کہ ہمارے بچے ہیں چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن ہمارا گھر بھی صاف ستھرا نظر آنا چاہیے. تو جو لوگ ٹھان لیتے ہیں نا وہ کر کے دکھاتے ہیں. کبھی کبھار جو ہے نا میں بھی پوستی ہو جاتی ہوں, لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھار میں کوشش کرتی ہوں کہ میرا گھر بھی بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو جس طریقے سے ہم گھر کے صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اسی طریقے سے ہم اگر اپنے دل کو, اپنے دماغ کو اور اپنے ایمان کو صاف رکھنے کی کوشش کریں گے نا, تو ان چیزوں کی بھی موٹیویشن ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کی موٹیویشن بھی دیکھیں کہ کن کن لوگوں نے ہمارے لیے, اس دین کے لیے اور اللہ کی راہ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. اگر ہم اس کا چھوٹا سا اس میں اپنی ذات کے لیے تو میں اس کو چھوٹا سا کہوں گی, لیکن یہ کہ جن پہ گزر رہی ہے ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. لیکن آپ کے پاس ایک نمونہ ہے جو کہ ہو رہا ہے فلسطین میں, غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے, وہ ایک نمونہ ہے ہمارے لیے. اللہ نے جو ہے نا وہ ہمیں ایک مہلت دی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے سیکھنے کی, اور آگے کے لیے جو ہے نا اپنی راہ کو اللہ کی راہ سے جوڑنے کی نا اللہ پاک نے ہمیں مہلت دی ہے. وہ لوگ جو اس چیز سے گزر رہے ہیں نا, انشاءاللہ وہ تو جنتی ہیں, اللہ پاک ان کو تو بہترین بہشتوں میں داخل کرے گا. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ ہمارا کیا ہوگا. اللہ پاک, ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی آزمائش کے قابل نہیں ہیں, ہم کسی بھی آزمائش کے قابل نہیں ہیں, اللہ کی چھوٹی سے چھوٹی آزمائش کے قابل نہیں ہیں. ابھی میرے بچوں کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں گی کہ ہم نہ پریشان ہو جاتے ہیں ذرا سی ہماری
صبح سے شام تک کے لیے ہماری لائٹ چلی جائے، صبح 12 بجے سے رات شام 7 بجے تک، 8 بجے تک یا دیر تک ہماری لائٹ چلی جائے، ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میں اپنی بات بھی کروں گی، میں اپنی ہی بات کر رہی ہوں بلکہ، کہ ہم کتنا پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا آزمائش ہے اللہ پاک، یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لائٹ کیوں نہیں آ رہی. پہلے تو ہم دعا کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں جب غصہ آ جاتا ہے، شدید والا غصہ آ جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ سمجھے ان لوگوں سے جنہوں نے لائٹ بند کری پھر. تو اب اس کے برعکس اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو ان لوگوں پہ گزر رہی ہے، ایک تو یہ کہ ان کے گھر اجاڑ دیے، ان کے اپنے اجاڑ دیے، ان کے پاس بجلی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو ہماری آزمائش تو میرے خیال سے ریت بھی نہیں ہے، خاک بھی نہیں ہے جو ان لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ پاک ان کی آزمائشوں کو آسان فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اپنی راہ پہ چلنے والا اور ایمان کی موت پہ مرنے والا بنائے. میری اللہ سے یہی دعا ہے. اللہ پاک سب مسلمانوں کو اور مومنوں کو نا ایک راہ اور راہ ایمان پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب بھی پلیز ضرور آمین جو ہے نا وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بولیے گا، اور اللہ سے یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے نا ہمارے پیارے نبی کے ہاتھ سے آب کوثر پینا نصیب فرمائے روز محشر. یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے. اگر ولاگ ذرا سا بھی پسند آیا ہو تو پلیز میرے ولاگ کو لائک کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہر مسلمان کے لیے نا اپنے ہر مومن بہن بھائی کے لیے دعا ضرور کیا کریں، اور سب کے لیے جو ہے نا وہ جنت کی دعا کیا کریں اللہ پاک سے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.